اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اے میرے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس آیت میں جس طرح مومن مردوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یہاں پر عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اجنبی اور غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور اگر اچانک کبھی کسی غیر محرم مرد پر نگاہ پڑ بھی جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بدکاری نہ کریں، گناہ کے کاموں میں ملوث نہ ہوں، اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو نہ کھولیں، اپنی زینت، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے سجنے سنورنے کو، اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جو چیزیں ظاہر ہو ہی جاتی ہیں یا انہیں مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے برقع ہے، اس کے اوڑھنی کا ظاہری حصہ ہے، تو یا اب راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، یا آنکھوں میں اگر کسی نے کوئی سرما لگایا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہو ہی جائے گا۔ اب کوئی چیز پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ ہیں یا ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اب اچانک کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہے، تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر رہی ہیں، دوسروں کو رجھا نہیں رہی ہیں، دوسروں کو دکھا نہیں رہی ہیں۔ آپ نے کیا پہن رکھا ہے، کیا اوڑھ رکھا ہے، کیا زیب و زینت اختیار کر رکھی ہے، وہ آپ دوسروں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن میں اعضائے جسم کے بجائے جو ان کے زینت کے اظہار کی ممانعت سے مقصود یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کی جہاں تک ہو سکے آخری حد تک اس کو پردہ کریں، اس کو چھپائیں، اور اعضاء تو ظاہر ہوئے نہیں، اعضاء کی کیا بات ہے، بلکہ ان کے جو اعضاء پر جو زینت کا سامان پہنے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے جو اوڑھنیاں ہیں ان کو اپنے گردنوں پر لٹکا لیں تاکہ ان کے بال، ان کی گردنیں، ان کی بالیاں، ان کے سینے سب چھپ جائیں۔
تو آیت کریمہ میں یہ دوبارہ اظہار زینت کی ممانعت کا ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کر دیا جائے جن کے سامنے مسلمان بغیر پردے کے جا سکتی ہے، مسلمان خاتون بغیر پردے کے جا سکتی ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ عورت کا بیٹا، پوتا، پرپوتا، شوہر کے بیٹے، پوتے، پرپوتے، سگا بھائی، باپ کی جانب سے بھائی، ماں کی جانب سے بھائی اور ان کے بیٹے، پوتے، پرپوتے، بھائی کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، بہن کا بیٹا، پوتا اور پرپوتا، اور بہن چاہے سگی ہو یا ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، اس لیے کہ یہ سب عورتوں کے لیے محرم ہیں۔ اچھا، اب مسلمان عورت کافر اور مشرک عورت کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے گی، یہ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے۔ بعض لوگوں نے نسائی ہنہ سے مطلق عورتیں مراد لی ہیں کہ یعنی کہ مسلمان عورت کے لیے بھی کسی دوسری عورت کے مسلمان عورت کسی دوسری عورت کے سامنے اپنی اگر زینت ظاہر کرنا چاہے تو وہ ظاہر کر سکتی ہے، یعنی عورت کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر دے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اچھا، او ما ملکت ایمانہن سے بعض مفسرین نے صرف مشرک لونڈی مراد لی ہے، لیکن راجہ یہی ہے کہ اس سے غلام اور لونڈی دونوں مراد ہیں۔ وہ افراد جو گھر والوں میں شامل ہیں اور جو عورتوں میں کوئی رغبت نہیں رکھتے ہیں، جیسے بہت بوڑھا آدمی ہے یا کوئی نامرد ہے یا پاگل وغیرہ ہے یا وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر ابھی شہوت پوری نہیں ہوئی ہے، تو ان لوگوں سے بھی یہ عام ان سے آپ جو ہے پردہ نہ کریں تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اس طرف اشارہ کیا کہ مسلمان عورت کے لیے جس طرح لوگوں کی نگاہوں سے اپنی زینت چھپانا ضروری ہے، اسی طرح ان کے کانوں تک بھی اپنے زیورات کی آواز نہ پہنچنے دیں۔ یعنی کسی عورت نے مان لیے پازیب پہن رکھا ہے پیروں میں، تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پاؤں پٹخ کر چلے تاکہ لوگ اس کی پازیب کی آواز سن کر یہ سمجھیں کہ اس نے پازیب پہن رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہے کہ اسی طرح خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں تاکہ لوگ اس کی خوشبو نہ محسوس کریں۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی محفل سے گزرتی ہے، مجلس سے، تو وہ زانیہ میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کا بیچ راستے میں نہ چلے بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین تو راستے کے کنارے چلتی تھی۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام برے اعمال سے توبہ کر لے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنا لے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور نیچی نگاہ رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت آبرو کی حفاظت، یہ سب نیک اعمال میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔